بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک ایران میں قالین کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نہ جانے میری بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان کا ایک کتا بھی تھا جس کا نام ایلکس تھا۔ ایلکس سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ ایلکس اصل میں کتا نہیں بلکہ ایک جن تھا، اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتی کی شکل میں سوداگر کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا، قالین باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آتا اور پھر دکان پر چلا جاتا اور شام تک دکان پر ہی مصروف رہتا۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک روز دکان سے واپسی پر وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، صرف وہی بھروسے کے قابل ہے۔ گناہ گاروں، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اسے اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کا قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ اعلان سنا تو اس کے دل میں بڑی تمنا پیدا ہوئی کہ وہ بھی حج کے لیے جائے گا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس سال مکہ مکرمہ ضرور جائے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور بیٹیوں سے کہا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال میں یہ فرض ضرور پورا کروں گا، لیکن میری بیٹیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی۔ میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے کون رہے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کی بجائے خوش ہوئیں اور بڑی لڑکی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں اور ہماری فکر نہ کریں، ایلکس ہماری حفاظت کرے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا۔ اس زمانے میں ایران سے مکہ جانے اور واپس آنے میں 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا سامان گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر چیز خرید دی تاکہ لڑکیوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ پھر اس نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر پیر نہیں رکھنا، کوئی بھی آئے دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ لڑکیوں نے کہا، جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گی۔ سوداگر نے بیٹیوں کو گلے لگا کر ان کو پیار کیا اور پھر انہیں خدا کے حوالے کر کے حج پر روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ ایلکس کی موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہونے والی کوئی بھی جرأت نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگی۔ ایلکس ان کے ساتھ تھا، وہ سارا دن ان کے ساتھ کھیلتا اور رات کو عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی، پھر ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ 7 بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں اور پوچھا کہ کون ہے۔ باہر کھڑی عورت بڑی نرمی سے بولی، پیاری بانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں۔ لڑکیوں نے فوراً جواب دیا، ہماری تو کوئی خالہ نہیں، ہماری ماں بس اکیلی بہن تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہماری امی ہمارے ابا جان کی طرح اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں، میرے ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں۔ عورت نے باہر سے جواب دیا، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس میں چلی گئی۔ پیاری بچیوں، شاباش، دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور باہر اتنی تیز دھوپ ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے کہ اس کے نیچے کھڑی ہو جاؤں۔ چلو جلدی سے دروازہ کھولو، میں تمہیں بہت اچھی کہانی سناؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ مت کھولنا، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ ایلکس پاس کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا۔ کتے کی آواز سن کر خالہ وہاں سے جاتی ہوئی بولی، کتنا گندا بھونک رہا ہے۔ ایلکس جن تھا، اس لیے وہ بڑھیا کی آواز سن کر سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔
ایلس کو معلوم تھا کہ وہ لڑکیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی یہ جانتی تھی کہ جب تک یہ جن لڑکیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن بھوت اور چڑیلوں کی جانیں دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد گھومتی رہی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بانجیوں دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو، تم دیکھو میں تمہارے لیے اچھے اچھے تحفے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا تو باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑیں۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گی جب تک کہ وہ خود نہ آ جائیں، اور پھر ہمارا کتا ایلکس بھی ساری رات بھونکتا رہا ہے۔ اس کی بہنیں کہنے لگیں، تم تو بے وقوف ہو، ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہے، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائے گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور ان کا راستہ روک کر کہنے لگی، دروازہ نہیں کھولنے دوں گی، لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہ کی اور تھپڑ مار کر اسے دھکیل دیا اور پھر دروازے کی چوکھٹ کھول دی۔ خالہ جان تشریف لائیں، مگر راستے میں ایلکس کھڑا تھا۔ وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی اور کہنے لگی، جب تک اس کتے کو جان سے نہیں مارو گی میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بہت روئی، لیکن بہنوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ وہ 6 بہنیں ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف۔ وہ اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے چڑیل کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل نے دروازے کے اندر پاؤں رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہو گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی بری آوازیں آ رہی ہیں، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو عائشہ نے کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں بند کر لی۔ پھر الگ بیٹھ کر اپنے پیارے کتے کو یاد کر کے رونے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، اس سے باتیں سنتی رہیں۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستی اور بولتی رہی جیسے سچ مچ کی خالہ ہو۔ اس نے لڑکیوں کو تحفے بھی دیے، لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگیں اور لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ ہاتھوں میں سے تیز ناخن نکل آئے اور وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے چلانے لگی، اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، آج میں ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے ہی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ بڑھیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھایا، پھر اس سے چھوٹی بہن کے پاس گئی۔ اسی طرح وہ 6 بہنوں کو کھا گئی۔ اب وہ 7ویں بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہر کمرے میں گئی، ڈھونڈا، آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ چڑیل کہنے لگی، مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ عائشہ اپنے منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے پوٹلی نکالی جس میں ایلکس کی راکھ تھی۔ اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ پر دے ماری۔ ایلکس کی راکھ پڑتے ہی چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا، لیکن کتے کی راکھ بھونک رہی تھی۔ چڑیل کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا لیا۔ پھر یہ تالا اس نے اس دن کھولا جب اس کے ابا جان حج سے واپس آئے تھے۔